إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وما ولا في السماء. شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم والذي يصوركم في الأرحام. كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. زمین کفر پر نعرے تکبیر لکھ دیں گے. زمین کفر پر نعرے تکبیر لکھ دیں گے. ہمارے جسم میں ہردم رہتا ہے حسینی دور. ہمارے جسم میں ہردم رہتا ہے حسینی دور. جہاں پر بلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے. جہاں پر بلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے. ہمارے سلوات میں نے کہا جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھا. کسی نے کہا ہے جب چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو اپنے علاقے کا نام کربلا رکھنا. علاقے کا نام کربلا رکھنا. اپنا فرض نبھاؤ علی علی کہہ کے. اپنا فرض نبھاؤ علی علی کہہ کے. منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کے. منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کے. ختم ہوتا ہے میرے مولا کے فضائل سن کے. ختم ہوتا ہے میرے مولا کے فضائل سن کے. ان کو اور جلاؤ علی علی کے. ان کو اور جلاؤ علی علی کے. نعرے سلوات. علی کلال ہے جس کی کوئی مثال نہیں. علی کلال ہے جس کی کوئی مثال نہیں. ہاتھ کٹے ہیں پر ہاتھ کٹے ہیں مگر حوصلے نڈھال نہیں. ہاتھ کٹے ہیں مگر حوصلے نڈھال نہیں. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں. کسی عزیز کے خزانے میں اتنا مال نہیں. کسی عزیز کے خزانے میں اتنا مال نہیں. اور ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں. اور ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں. ابھی تو چہرے عباس کو جلال نہیں. ابھی تو چہرے عباس کو جلال نہیں. نعرے سلوات. مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتائے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین. شان اہل بیت دیکھ. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین. عمر سے چل عمر تک. عمر سے چل عمر تک. بشر سے چل بشیر تک. بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے ہی کہہ گئے سب سے بڑا حسین.
کہ منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں اگر حضور ہمیں کل علم نہیں دیں گے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں اگر حضور ہمیں کل علم نہیں دیں گے، ہمیں بھی ہے ابو سفیان معاویہ کی قسم، ہمیں بھی ہے ابو سفیان معاویہ کی قسم، جو کل یہ مانگیں گے تو ہم قلم نہیں دیں گے۔ بھیا کو مدینے میں کہاں پائے ذرا، گھبرائے ذرا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی کو کلیجا، یاد آئیں گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی ذرا، گھبرائے گی ذرا، بے پردہ ہوئی قید بھی خر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی ذرا، گھبرائے گی ذرا، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیند ہے کیسا، کس کس کو نشانہ سکے دکھلائے گی ذرا، گھبرائے گی ذرا۔ پیاس بیشی بانو یہ بجھائے کیسے، پیاس بیشی بانو یہ بجھائے کیسے، ہے پریشان اسے پانی پلائے کیسے، پیاس بے شیر کی
پانی مانگا تو یہ مظلوم پافات آئی، پانی مانگا تو یہ مظلوم پافات آئی، تیر سے ازغر کم سن کو بچائے، کیسے پیاس بے شیر کی، میرے بے شیر تبسم کے میرے شہزادے، میرے بے شیر تبسم کے میرے شہزادے، مسکراہٹ تیری مادر یہ بلائے، کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے، کیسے کیا خبر تھی کہ جواب ہوگے مرو گے اکبر، کیا خبر تھی کہ جواب ہوگے مرو گے اکبر، ماں تڑپتی ہے تجھے دولہا بنائے، کیسے پیاس بے کربلائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے، کربلائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے، چھوڑ کر بھائی کو زینب بھلا جائے، کیسے پیاس بے شیر، ذوالفقار آج بھی کہتی ہے یہی کرب و بالا، ذوالفقار آج بھی کہتی ہے یہی کرب و بالا، روز عاشور کے منظر کو بھلائے، کیسے پیاس بے شیر۔ مولانا روکن دونوں سے خود ممبر ہوں گے، اختلاف بھیجنا ہمارا۔ اللهم صل على محمد محمد۔ تم کو مادر رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، تم کو مادر رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، اے پیاسی آنکھوں کے تارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، تم کو مادر رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، شیر بھی مادر نے نہ پلایا، پانی کا قطرہ بھی نہ پایا، شیر
اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ در پر مادر کب سے کھڑی ہے آنے کا رستہ دیکھ رہی ہے در پر مادر کب سے کھڑی ہے آنے کا رستہ دیکھ رہی ہے کتنے پل رو رو کے گزارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ گورا گورا ننھا چہرہ بھولا بھولا نازک نقشہ گورا گورا ننھا چہرہ بھولا بھولا نازک نقشہ وہ گھنگرالے بال تمہارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ جانے کس دنیا میں بسے ہو دکھیا ماں کو بھول گئے ہو جانے کس دنیا میں بسے ہو دکھیا ماں کو بھول گئے ہو آ کے رہو پھر ساتھ ہمارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ آئی ہے جو شام غریباں دکھیا ماں ہے اور پریشاں آئی ہے جو شام غریباں دکھیا ماں ہے اور پریشاں تم بن کیسے رات گزارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ کیسے قرار آئے فدوی روتی ہے ماں غم میں شبی کیسے قرار آئے فدوی روتی ہے ماں غم میں شبی ہاتھوں سے کر کر کے اشارے اصغر پیارے اب تو آؤ تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ آئیے میں نیتی ادب افراد صاحب مولانا سے گزارش کروں گا منبر تشریف لائے میں جو خطاب مومنین گزارش ہے بہت بلند نعرہ صلوات آگے 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 بہت بلند نعرہ صلوات
نعرہ تلوار اللهم صل على محمد وآل محمد. اداداری کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس حدیث پیغمبر کے ذیل میں، جس میں
پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد ہے کہ مومنین کے دلوں میں حسین کی شہادت کے حوالے سے جو حرارت ہے، وہ گرمی ہے، وہ تڑپ ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں، کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے۔ یہ ایسی آتش عشق حسین ہے کہ جو دنیا لاکھ اسے بجھانا چاہے، جتنا ہی اس کے بجھانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ آگ اور بڑھتی۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جس قدر حسین کے جانے والوں پر مظالم کیے گئے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، اس لیے کہ وہ حسین کی یاد کو بھلا دیں، وہ ذکر حسین کرنا بند کر دیں، وہ عزاداری سے کنارہ کش ہو جائیں، لیکن مٹانے والے مٹ گئے۔ عزائر سید الشہداء آج بھی ہے اور قیامت ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے اس نام حسین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے اوپر لی۔ اس نام حسین کو زندہ رکھنے کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ حسین نے اللہ کی راہ میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کی سب قربان کر دیا۔ تو جب حسین نے اپنی پوری بساط اللہ کی خاطر خالی کر دی، اپنا سارا سرمایہ پروردگار کے نام کو باقی رکھنے کے لیے لٹا دیا، تو یہ اب خدا کا فریضہ ہے، بلکہ خدا پہ یہ حق بنتا ہے حسین کا کہ وہ حسین کے نام کو زندہ کرے، وہ حسین کی یاد کو زندہ رکھے۔ اور یہی وجہ ہے 1400 سال سے یہ عزاداری اگر آپ دیکھیں خون کے دریا کو پار کر کے ہم تک پہنچے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس عزاداری کی قدر نہیں ہے۔ نعمتیں جب بغیر زحمت کے مل جاتی ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں وہ قربانیاں نہیں دینی پڑی، ورنہ ان نسلوں سے پوچھیں کہ جن نسلوں نے اس ادا کے لیے، اس کربلا کے لیے، اس نام حسین کے لیے اپنے سہاگ لٹا دیے، اپنی گودیاں ویران کر دی، اپنے گھر لٹا دیے، زندگیاں پوری پوری قید خانوں میں گزار دی، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں قربان کیا۔ اور یہ فطرت ہے، انسان کو جب بغیر کچھ کھوئے ہوئے مل جاتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایک بیٹا ہو جس کے ماں باپ کما رہے ہوں اور سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، اس کو کوئی محنت نہ کرنی پڑی ہو تو دیکھیے کیسے اللہ دللے جو خرچ کرتا ہے، صحیح، اس لیے کہ اس کو احساس نہیں کہ باپ کیسے کما رہا ہے،
या बाप ने कैसे ये दौलत जमा की। हाँ, जब खुद पे पड़ती है और जब खुद को मेहनत करना पड़ता है तो समझ में आता है कि नेमत कैसे हासिल की। तो नेमतें जब मुफ्त मिल जाती हैं बग़ैर कुर्बानी के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर जाँफशानी के, तो उन नेमतों के इंसान कदर नहीं। ये अदाए सय्यदुश्शुहदा, ये फर्श अदा, ये वो नेमत है कि अगर यहाँ फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते जब फर्श अदा से आसमान पे जाते हैं तो वो फरिश्ते जो इबादत में मशगूल रहते हैं वो पूछते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे जिस्मों से, नूरानी जिस्मों से ऐसी खुशबू इससे पहले तो कभी नहीं मैंने सुनी। देखिए ये कहाँ से आ रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम ज़मीन पे गए थे और उस फर्श पे बैठे थे जिस फर्श पे हुसैन का जिक्र हो रहा, जिस फर्श पे अदादारी सय्यदुश्शुहदा। वो फरिश्ते कहते हैं क्या अभी भी वो मजलिस हो रही है? कि नहीं, अभी तो मजलिस नहीं हो रही है। फर्श है, फर्श भी उड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फरिश्ते आते हैं उस जगह से जहाँ फर्श अदा बिछा हुआ था, अपने परोबाल को मस करते हैं। अल्लाह अकबर। ये है मजलिस अदा, ये है अज़ादारी। इसीलिए चले इमाम फरमाते हैं रहमुल्लाह अब इमरान, अल्लाह उस बंदे या उस इंसान पे रहमत नाज़िल करे कि जो हमारे जिक्र को जिंदा करता है, जो हमारे अम्र को का एहया करता है। आपकी साहबी हैं फुदैल इब्न यसार, वो आते हैं, उनसे इमाम सवाल करते हैं फुदैल तुम यहाँ से जाने के बाद, हमारे यहाँ से जाने के बाद रात में क्या करते हो? फुदैल कहते मौला हम चंद लोग आपस में जमा होते हैं और आपकी इज्जत का जिक्र करते हैं, आपसे जो हदीसें सुनते हैं उसका जिक्र करते हैं। इमाम कहते हैं काश मैं भी तुम्हारी मजलिसों में शरीक हो सकता। ऐसे थे कि इमाम नहीं जा सकते थे खुलेआम इन मजलिसों में शरीक नहीं हो सकते। इमाम तमन्ना जाहिर कर रहे कि काश मैं भी तुम्हारी इन मजलिसों में शरीक हूँ। तो आप समझें ये मजलिस अदा, ये फर्श अदा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी जिसके ये उसका लुत्फ है हम पर कि उसने ऐसी अजीम नेमत हमें दी जो न फकत दुनिया की सआदत की गारंटी लेती है बल्कि इंसान इस दुनिया से उठ जाएगा तो यही मजलिसें, यही हुसैन कल कब्र में भी काम, यही कल रोज़े महशर काम आएंगे। हुसैन के नाम पे जो भी किया जाएगा, खर्च की जाए, दौलत खर्च की जाए, वक्त दिया जाए, कुछ भी खर्च किया जाएगा, हुसैन किसी का कर्ज अपने ऊपर बाकी नहीं रखते हैं। हुसैन हर एक का कर्ज चुका देंगे, दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में ये जिम्मेदारी ली है, जमानत ली है, हम तुम्हारी शफाअत कराएंगे। जिसके लिए हुसैन शफाअत कराएं, क्या मजाल है कि उसकी शफाअत पूरा हो, क्या मजाल है कि उसका वो बख्शा न जाए। लेकिन वही शर्त है कि हम इन मजलिसों को समझें, इसकी अज़मत को समझें, इसकी अहमियत को समझें। अजीजों, मेरी बहस चल रही है कि करबला क्या है। करबला ये आज़ादारी उसी करबला की याद है। अज़ान गिरामी, करबला का एक रुख ये है कि करबला में अगर आप देखें, करबला में हुसैन का साथ देने वालों में ज्यादातर नौजवान, जवान और नौजवान।
میں جوانوں کو مخاطب کرنا تھا کہ اپنی جوانی کی قدر کریں. دین اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلے رسول کی آواز پہ اگر کسی صنف نے لبیک کہی ہے سب سے پہلے تو جوانوں نے کہا. جوانوں نے کہا. آپ تاریخ اٹھا کریے، چاہے وہ بلال ہو، چاہے وہ صہیب ہو، یا اس کے علاوہ خود مولا کائنات 11 سال میں سب سے پہلے جو آپ نے جو ہے وہ اظہار اسلام کیا. میں یہ نہیں کہتا اسلام لائیں، بلکہ اپنے اسلام کا اظہار کیا. ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، وہ پیدا ہوتا ہی معصوم ہے، تو اس کو اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا اظہار کیا. اور امام کے بعد ابتدا میں جتنی بھی لوگوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اسلام کو قبول کیا، سب جوان سب جوان. اسی لیے ہمارے اسلام میں جوانوں پہ تاکید کی گئی ہے. چھٹے امام جعفر اپنے ایک صحابی سے، وہ اپنے شہر جا رہا ہے یا کسی شہر میں اس کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو آپ نے تاکید کی کہ دیکھو تمہاری توجہ جوانوں کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بزرگ ہیں لیکن توجہ تمہاری جوانوں کو اپنی طرف بلاؤ. جوانوں کے ساتھ جلسے رکھو، جوانوں کے ساتھ میٹنگیں رکھو، جوانوں پہ زیادہ کام. کیوں؟ اور حدیث میں بھی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ ایک جوان جو تائب ہو، توبہ کرنے والا ہو، خداوند عالم کو یہ جوان پسند ہے. خداوند عالم اس جوان سے محبت کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر جوان جوانی میں قراءت قرآن کرتا ہے تو یہ قرآن کی قراءت اس کی رگ رگ میں بس جاتی ہے، قرآن اس کی رگوں میں دوڑ لیتا ہے. جوان کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جوانوں پر تو پیغمبر نے بھی توجہ کی اور تمام ائمہ معصومین. کیوں؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ جوان کا دل رقیق ہوتا ہے. رقیق یعنی نرم ہوتا ہے. دیکھیں 40 سال کے بعد آپ دیکھیں جتنی بھی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ عادتیں اس میں جو ہے وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں. اچھی عادتیں ہیں تو مضبوط ہو جائیں گی، اگر بری عادتیں ہیں تو یہ بھی بڑھاپے میں اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جوانی میں آپ دیکھیے خیر و خیرات کرنے میں زیادہ جو ہے آگے ہے، لیکن جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہاتھ بند ہونے لگتے ہیں. زیادہ پیسے کی لالچ پورا بزرگوں میں آتی ہے. اب میں اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے. توجہ کیجیے گا، اور آپ نے بھی شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ باتوں کو جلدی ایکسپٹ کرتا ہے، باتوں کو جلدی سمجھتا ہے. آپ ایک جوان کو لے لیجیے اور ایک بزرگ کو لے لیجیے، کوئی نئی بات آپ بتائیں، شرعی نئی بات، جوان آپ کی بات کو جلدی سنے گا بھی اور اس کو قبول بھی کرے گا. لیکن جو 50-60 سال کے اوپر ہوں گے وہ آپ کو جو ہے وہ جلا دیں گے، قبول نہیں کریں گے. نہیں ہم تو یہ کرتے چلے آئے، یہی کریں گے، ہے نا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہیں، چلے آئے یہی کریں گے، بھلے وہ غلط ہو لیکن ہم یہی کرتے آئے ہیں، یہی کریں گے. لیکن اگر آپ جوان کو سمجھائیں گے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، امام کی مرضی کے خلاف ہے، جوان فوراً اس بات کو سمجھ سکتے.
جوان فوراً اس چیز کو قبول کر لے گا. تو جوانوں کی اہمیت زیادہ ہے. کربلا میں امام حسین کے ساتھ ان 72 لوگوں میں یقیناً بزرگ لوگ تھے، لیکن اکثریت جوانوں تھی. اکثریت جوانوں 40 سال کے اندر. تو کربلا اگر آپ دیکھیں کس نے تعمیر کی ہے؟ جوانوں نے تعمیر کی. کربلا بنائی کس نے؟ جوانوں نے. اس کربلا کے حوالے سے جوانوں پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کربلا کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی صحیح تصویر دوسروں تک ہم جو ہے وہ منتقل کریں. یہ جوانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارا جوان بیدار ہے، تو کوئی شک نہیں. آج ہمارا جوان جاگروک ہے، بیدار ہے، اور یقیناً وہ اس طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے. بزرگ سرپرستی کریں، جوانوں سے کام لیں تو جوان آگے بڑھیں. اب دیکھیے یہ جو جوانی ہے، میں اپنے جوان دوستوں اور ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو جوانی ہے، حدیث میں کہ قبر میں انسان سے جو سوال ہوگا وہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ایک تو پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے پوری عمر کیسے گزاری، لو لہب میں گزاری، کھیل کود میں گزار دی، ہنسی مذاق میں گزار دی، بیکاری میں گزار دی، یا نہیں کچھ کیا. لیکن اس پوری عمر کے علاوہ اسی عمر کا ایک حصہ ہوگا، اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے. اور وہ کون سا حصہ؟ وہ جوانی کا حصہ. جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا. تم نے اپنی جوانی کس میں صرف کی، استعمال کیا؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، یا نہیں کرکٹ کھیلنے میں، صبح سے شام اسی میں لگے رہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے صرف عیش اور تفریح میں لگے رہے. سب کچھ سوال ہوگا، ایک چیز کا سوال ہوگا. دادا جوانوں کو ابھی سے متوجہ ہونا چاہیے کہ کل ہمیں خدا اور رسول کا سامنا کرنا ہے، ہمیں جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے. تو کربلا کو اس انداز سے دیکھیں اور اس انداز سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں. یہ کربلا جوانوں نے بنائی ہے. اس کربلا کا پیغام جوان اپنے کاندھوں پہ لے کے آگے بڑھیں. اس کربلا کا پیغام ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ کربلا در حقیقت استقامت، جوانمردی اور بصیرت کا نام ہے. کربلا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے حسین نے، اور حسین کے ساتھ عزاداری اسی کربلا کی یاد ہے. اس عزاداری میں بھی وہی استقامت ہونا چاہیے، وہی صبر ہونا چاہیے، وہی بصیرت ہونا چاہیے. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی سوچ اور سمجھ ہو، اتنا شعور ہو کہ وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، دشمن دوست، اپنا پرایا، دشمن کی سازشوں کو سمجھ سکتا. اتنا اس کے پاس شعور ہونا چاہیے، اتنی اس کے پاس عقل ہونا چاہیے، اتنا دور اندیش ہو کہ دشمن اگر دوست کے بھیس میں بھی آئے تب بھی وہ دشمن کو پہچانے. اس کو کہتے ہیں. میں نے مثال بصیرت کی، دو مثال، ایک کربلا سے
اور ایک مولا کائنات کی زندگی سے توجہ کیجیے۔ ائمہ کی سیرت کو ہم دیکھیں، ائمہ کی سیرت کو ہم اپنے سامنے آئینے کے طور پہ رکھیں اور پھر اپنی زندگی کو اس آئینے کے مقابل میں لائیں اور ملائیں، دیکھیں ہماری زندگی کتنی ملتی ہے، کتنی ملتی ہے۔ بعد وفات رسول توجہ کیجیے، وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مولا کا حق غصب کر لیا گیا، شہزادی کا حق غصب کر لیا گیا، سارے واقعات ہیں، گھر پہ حملہ کیا گیا ہے نا؟ اس کے بعد آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس کون آتا ہے؟ ابو سفیان آتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ابن عباس کے پاس بھی گیا ہے اور مولا کہتا ہے، اور دونوں کو آفر دیا یہ حق آپ کا ہے۔ ہو چکی ہے، لیکن دشمن دوست بن کے آئے۔ اگر انسان بصیر ہے، اگر انسان دور اندیش ہے تو وہ یہ تو دوست کے بھیش میں اور لباس میں دشمن آ رہا ہے، کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، فوراً پہچان گا، فوراً جو ہے وہ اس کی دادش کو بے نقاب کر دے گا۔ آیا پہلے ابن عباس کے پاس گئے، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ رسول کے خاندان ہیں، یہ حق آپ کا ہے، یہ کہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا؟ آپ ہمیں حکم دیں، ہم مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دیں گے، آپ اپنے حق کے لیے اٹھیے۔ ابن عباس سے انکار کر دیا۔ ابن عباس بھی کوئی معمولی انسان نہیں، حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کی روشنائی، مفسر قرآن اور مولا کائنات کے بہت ہی اہم شاگرد تھے۔ وہاں سے مایوس ہو گیا، امیر المومنین کے پاس آتا ہے، یا پہلے یوں کہوں کہ پہلے امیر المومنین کے پاس آیا، بعد میں ابن عباس کے پاس گئے، امیر المومنین کے پاس آتا ہے، کہتا علی یہ حق آپ کا ہے، یہ حق آپ کا ہے، رسول نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، یہ ان لوگوں نے کیسے قبضہ کر لیا؟ اب آپ سادہ دو انسان ہوتے تو کیا کرتے؟ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہمدرد ہے ہمارا، چلو یہ مدد کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اس سے مدد لیں اور اپنا حق ان غاصبوں سے چھین لیں۔ یہی تو ہوتا نا، جو سادہ دو انسان ہوتے نا وہ دھوکہ کھا جاتے، وہ دھوکہ کھا جاتے، کہتے یہ ہمارا ہمدرد ہے، لیکن آپ اندازہ لگے علی جیسا بصیر انسان، اس نے ابو سفیان جو نقاب ڈال کے آیا تھا ہمدردی کی، دوستی کی، محبت کی، علی نے اس نقاب کے پیچھے اس کے دل میں جو تھا وہ اس کو دیکھ لیا اور جواب دیتے ہیں، اے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ تو کب سے میرا ہمدرد ہو گیا کہ میرے حق کے لیے آیا ہے؟ ابو سفیان کیا چاہتا تھا؟ ابو سفیان چاہتا یہ تھا کہ اسی حق کے بہانے سے مدینے میں ایک ایسی خوریزی ہو جائے کہ اسلام یہیں پہ ختم ہو جائے، لیکن علی جیسے دور اندیش انسان کے سامنے علی نے بہت غور پہچانا، کب سے اسلام کا ہمدرد ہوئی۔ مولا کی سیرت پڑھیں آپ، مولا نے کس طرح سے ان تمام مظالم کو برداشت کیا ہے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ یہ جو اسلام ابھی ایک پودے کی صورت میں ہے، اگر ہم نے اپنے حق کے لیے تلوار نکالی یہ اسلام کا توجہ کیجیے گا۔ اور بڑی اچھی ایک بات خود امام کے زمانے میں ایک واقعہ آیا ہے، اور اس سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اسلام نے علی نے اسلام کو بچایا ہے، اور اسلام کو جو ہے بھلے حق چلا گیا ہے لیکن حق کی
امام نے پرواہ نہیں کی، اسلام اور دین کی پرواہ نہیں۔ ایک بڑا سادہ سا واقعہ ہے، دو عورتیں ہیں اور بچہ ایک ہے، اور دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی یہ میرا بیٹا ہے، یہ کہہ رہی وہ میرا بیٹا ہے۔ ان دونوں میں بھائی اصلی ماں تو ایک ہی ہو سکتی ہے، دو تو نہیں ہو سکتی۔ اصلی ماں تو ایک ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہی کہ میرا بیٹا، وہ بھی کہے میرا بیٹا۔ بات نہ بنی تو فیصلہ امام کے سامنے کہ آپ فیصلہ کریں۔ دونوں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اب اس میں اصلی کون ہے نقلی کون ہے پتہ کیسے چلے؟ کیسے پتہ چلے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے؟ کہ اصلی پتہ چل جائے اصلی کو دے دے، نقلی کو سزا دے دے، جھوٹا دعویٰ کر دے؟ نہیں، امام نے بھی پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی جس کا واقعی بچہ ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اور جو یہ جھوٹا دعویٰ کر رہی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں ہی اس کی اصلی ماں ہوں، میرا بچہ ہے۔ اچھا تو اب تم لوگ اس طرح سے نہیں پالا ہوگی۔ امام نے قمبر سے کہا قمبر شمشیر لے آؤ، تلوار لے آؤ۔ تو اب دیکھیے جب تلوار کا نام سنا تو جو وہ اصلی ماں تھی وہ تڑپ گئی، وہ تڑپ گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں بچے کا درد، جو نقلی ماں تھی اس کے دل میں بچے کا درد نہیں تھا۔ وہ تو یوں ہی دعویٰ کر رہی تھی کہ اگر مل گیا تو مل گیا، بہت اچھی بات۔ وہ تڑپ گئی، اس نے کہا ابو تراب امیر المومنین آپ تلوار کیوں منگا رہے ہیں؟ کبھی تم دونوں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو میں ایسا کروں گا کہ بچے کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دوں، آدھا تم کو دے دوں آدھا اس کو دے دوں۔ وہ دونوں اپنے دعوے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور بچہ ایک ہی ہے تو اس کو نصف نصف کر کے دونوں میں تقسیم کر دوں۔ توجہ کیجیے گا، جو نقلی ماں تھی اس کی زبان نہیں کھلی، لیکن جو اصلی ماں تھی اس نے کیا کہا؟ یا علی بچہ اس کو دے دیجیے، میں صبر کر لوں گی، کم سے کم بچہ زندہ تو رہے گا، بھلے اسی کی گود میں پلے، بھلے نقلی اور مجازی ماں کی گود میں پلے بچہ، لیکن کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ بس یہی مسئلہ اسلام اور علی کے ساتھ تھا۔ علی سمجھ رہے تھے کہ حق میرا ہے ان کا نہیں ہے، لیکن علی دیکھ رہے تھے کہ اگر اس وقت جنگ کی گئی تو اصل اسلام ختم ہو جائے گا۔ جس شجر کو، جس پودے کو پیغمبر نے لگایا ہے 23 سال تک اس کی محنت کی ہے، آج اگر ہم نے جنگ کر لی تو یہ نیست و نابود ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ بھلے ان کی آغوش میں پلے لیکن اسلام تو بچ جائے گا۔ کل آنے والی دنیا اگر انسان عقل مند ہوگا، بصیر ہوگا، صاحب عقل ہوگا، وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا حق کس کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے آپ چلا گیا لیکن اسلام تو زندہ ہے، اسلام تو نہیں ملے۔ دوسری بصیرت کی مثال کربلا میں آئے، شم جب کربلا میں آتا ہے وہی ابن زیاد سے وہ جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے آتا ہے، چونکہ جناب ام البنین اور شمر ایک ہی قبیلے کے تھے، اور عربوں میں ہوتا ہے کہ اگر قبیلہ ایک ہے تو وہ بالکل اپنے کو سگے بھائی بہن کی طرح سمجھتے ہیں۔ ابن زیاد
لحاظ سے اس نے نامہ لکھا کہ میری بہن کے بچے جو اولاد ہیں بچے ہیں وہ حسین کے ساتھ ہیں، تم مجھے ایک نامہ لکھ دو، ایک امان نامہ، تاکہ میں انہیں حسین سے الگ کر دوں۔ وہ جانتا تھا کہ عباس جیسا جری انسان اگر حسین کے لشکر میں ہے، چاہے جتنے ہزار ہوں ہمارے سپاہی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک سازش تھی کہ اس طرح سے ہم عباس کو حسین سے جدا کر دیں۔ آیا کربلا میں اور اس کے بعد امام کے لشکر کی طرف آتا ہے، خیموں کی طرف، اور آواز دیتا ہے۔ امام باہر خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عباس بھی آواز دیتا ہے، لیکن جناب عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار آواز دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں امام نے خود کہا کہ بھیا دیکھو کیا کہہ رہا ہے، تم کو مخاطب کر رہا ہے، سنو تو جا کے کیا کہہ رہا ہے۔ امام نے جب اجازت دی تب جناب عباس چاہتے ہیں اسی کے پاس کیا ہے، کس لیے آپ دیکھو تم میری بہن کے اولاد ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کل جنگ ہوگی اور جنگ کا نتیجہ سوائے قتل و غارت اس کے کچھ نہیں، حسین کو قتل کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بہن کے بچے بھی قتل ہوں، لب میں تمہارے لیے یہ امان نامہ لے رہا ہوں۔ جو سادہ لو انسان ہوتا دھوکہ دینا، لیکن جناب عباس نے کیا کہا؟ جناب عباس کی تعریف چھٹے امام نے کی ہے نافذ البصیرہ، زبردست بصیرت کے حامل تھے، زبردست۔ جناب عباس نے کیا کہا؟ لعنت ہو تجھ پر بھی، لعنت ہو تیرے امان نامے بھی، میرے لیے امان نامہ اور فرزند رسول اس کے لیے نہیں، دور ہو جا میری نظر سے۔ دیکھیے اسے بصیرت ہے۔ انسان اگر صاحب بصیر ہے، دور اندیش ہے، تو وہ کبھی دشمن کی چالوں میں نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ آج ہماری عزاداری کے ساتھ توجہ کیجیے، اس لیے کہ دشمن نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان سے کہیں گے کہ تم مجلسیں نہ کرو، تم جلوس نہ نکالو، تم ماتم نہ کرو، تو یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ کریے اسے، بہت کوشش کی گئی، تاریخ جانتا ہے ہماری کہ اس عزاداری کو مٹانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن نہیں مٹ سکی۔ تو اب اس نے کوشش کیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی عزاداری میں کچھ ایسی باتیں شامل کر دیں جو عقل و شعور سے الگ ہوں، جو عقل و شعور سے پرے ہوں، جو عقل و شعور سے جن کا کوئی رابطہ ہی نہ ہو، ایک ڈھونگ ہو، اور ہم ان کو اس میں الجھا دیں، یہ اسی میں الجھے رہیں، اور جب یہی جھوٹی رسموں میں، غیر عاقلانہ باتوں میں جب یہ الجھ جائیں گے تو یہ عزاداری بے اثر ہو جائے گی۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا ترقی کر گئی ہے، آج سے 50 70 100 سال پہلے 5G نہیں تھا، 4G نہیں تھا، یہ ٹیلی فون یہ موبائل نہیں تھے۔ ہم جو بھی کرتے تھے وہ ہمارے گاؤں، ہمارے قصبے، ہمارے شہر تک محدود رہتا تھا، توجہ کیجیے گا۔ لیکن آج کی دنیا، اگر آپ اپنے کمرے میں بھی کچھ کر رہے ہیں تو پوری دنیا کو پتا ہے۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ آن لائن ہو رہی ہے، جہاں جہاں اس یوٹیوب پر یہ دیکھا جا رہا ہے سب تک یہ بات پہنچی، جبکہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہم اس اداخانے پہ بیٹھے ہوئے، اس اداخانے میں مجلس کر رہے ہیں، لیکن یہ مجلس پوری دنیا میں جو اس یوٹیوب چینل کو فالو کر رہا ہے وہ سب سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، بہت چھوٹی ہو گئی دنیا، ہم کچھ بھی کریں دنیا تک خبر ہو جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے
ہر سال عاشورہ کے دن دشمن ہماری طرف ایسی پکچرز، ایسی تصویریں شائع کرتا ہے، اور جس کے بعد وہ شو یہ کرتا ہے کہ یہ قوم آتنکوادی ہے، یہ قوم خونی ہے، یہ قوم خون کا کھیل کھیلتی ہے نہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا کو پڑھیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے۔ یو این او میں باقاعدہ یہ تصویریں دکھائی گئی ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ اس پہ تبصرے کیے گئے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے، ہم خاموش، ہم غافل ہو گئے، غافل بیٹھے ہیں، ہم غافل بیٹھے ہیں۔ کس طرح سے ایسی تصویریں، مثلا ایک بچہ جو بھی 2 مہینے 4 مہینے کا ہے، مانو جو ہے وہ خون میں لتپت ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے اس قوم میں اس ننھے بچے بھی ملے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے۔ آج ہماری عقل اور ہماری بصیرت کیا کہتی ہے؟ توجہ، کیا ہم اپنے دشمنوں کو ان کے ہاتھ میں ایسا کام دیں کہ جس سے وہ ہماری آزادی کو نقصان پہنچائیں، جس سے وہ ہم کو زخم پہنچائیں؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، توجہ کیجیے، ایک سلوات دیجیے محمد۔ ہم صحیح غلط یا جائز ناجائز پہ بحث نہیں کر رہے ہیں، صحیح ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، سب جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی ایسا صحیح کام جس سے دشمن غلط فائدہ اٹھا رہا ہو تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اس صحیح کام کو بھی آپ روک دیں۔ میں مثال دوں، قرآن مجید میں ابتدا میں مسلمان پیغمبر سے کیا کہتے تھے؟ جب آیتیں آتی تھی وہ پیغمبر سناتے تھے۔ قرآن مجید کا یہ دیکھے گا، سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے، تو پیغمبر سے کیا کہتے تھے؟ اگر فرض کیجئے پیغمبر نے کوئی آیت سنائی اور کوئی مسلمان اس آیت کو نہیں ٹھیک سے سن پایا یا مطلب نہیں سمجھ پایا تو کہتے تھے راعنا، پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ راعنا، یعنی آپ ہماری رعایت کریں۔ اس کے 2 معنی، راعنا کے مطلب 2 معنی، ایک تو یہ کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی ہم نئے مسلمان، ہم ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی اتنا علم نہیں، تھوڑا مثلا جو ہے وہ رک کے آیت کی تلاوت کریں یا رک کے بات سمجھائیں تاکہ ہم لوگ سمجھیں، ہماری رعایت کریں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی راعنا کا کیا ہے؟ راعنا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ چرواہے کی ہے، یعنی ہمارے چرواہے۔ 2 معنی ہے۔ دیکھیے اب مسلمان تو کیا کہتا تھا کہ ہماری رعایت کریں، لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری رعایت کریں تو یہودیوں نے اس لفظ کے دوسرے معنی نکالے، اور اس طرح سے پیغمبر اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ ماتم اللہ۔ فوراً آیت آئی کہ یہ پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ اب رائنا نہ کہیں بلکہ ان سے کو وانظرنا کہیں۔ وانظرنا کا مطلب کیا ہے؟ اے پیغمبر ہماری طرف نظر کریں، ہم پر بھی جو ہے وہ توجہ دیں، توجہ دیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ راعنا، مسلمان غلط معنی نہیں مراد لے رہا تھا، صحیح معنی مراد لے رہا تھا کہ ہماری رعایت کریں، ہماری طرف توجہ دیں آپ، لیکن چونکہ اس صحیح لفظ کا غلط معنی یہودی استعمال کرنے لگے، قرآن نے کہا اب آج سے مسلمان یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کا استعمال دشمن غلط معنوں میں لے رہا ہے، لہذا اس نے یہ اب یہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کی جگہ وانظرنا کہیں گے۔ تو ہمیں سمجھایا نا کہ جب کبھی کسی صحیح عمل سے دشمن غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو تو وقتی طور پر بھلے ہو لیکن اس عمل کو اسٹاپ کرو تاکہ دشمن فائدہ نہ اٹھانے کو۔ تم کیجیے گا، یہ بصیرت کہتی ہے ہماری، یہ عقل و شعور کہتا ہے۔
کہ ہم ایسا کام، کوئی بھی کام ہو، صرف ایک کام ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی کام کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، کسی عمل کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک کلیہ ہے اسلام میں کہ اگر کسی عمل سے آپ کے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، آپ کو بدنام کر رہا ہو، آپ کی قوم کو بدنام کر رہا ہو، آپ کے مذہب کو بدنام کر رہا ہو، تو ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ کلیہ ہے، قرآنی کلیہ ہے۔ بصیرت ہماری کیا کہہ رہی ہے؟ ہم عزاداری میں ایسے کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے عزاداری کا مذاق اڑائیں۔ توجہ کیجیے، کل میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے کہوں گا۔ ہمارے ہاں عقد جناب قاسم کے حوالے سے جو خرافات ہوتے ہیں اس پہ نظر رکھیں آپ۔ عقد قاسم یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں کل اس سے بتاؤں گا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزاداری میں اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عزاداری کے اثر کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دشمن جو ہے وہ، اسی لیے علماء نے بہت سی چیزوں کو مثلا جو ہے وہ آج ہمارے یہاں دیکھیں نوحے، کل یہی نوحے جو پرانے نوحہ خان تھے اور نوحے کہتے تھے، کتنا گریہ ہوتا تھا، کتنی رقت ہوتی تھی، ہوتا تو نہیں ہوتا۔ اور آج چل رہے ہیں، کارخانوں میں چل رہے ہیں، گاڑیوں میں چل رہے ہیں، ادھر لگی ادھر لگی، کوئی سنتا ہے؟ کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور پھر نوحوں کی جو طرزیں ہیں آپ اندازہ لگائیں، یعنی آپ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر تھوڑا بہت شعور اور عقل رکھتا ہے وہ پہچان جاتا ہے یہ کس گانے کی دھن پہ نوحہ گا رہی ہے۔ بالکل یہی ہو رہا ہے، یعنی اس قدر اوپنلی نوحے گانوں کی دھنوں پہ کہے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ کیا ان نوحوں اب وہ احترام رہا؟ اور گانوں کے دھن پہ نوحے پڑھے جائیں گے، گانوں کی دھن پہ سب کچھ ہوگا تو دشمن مذاق نہیں اڑائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، انہیں آپ چاہیے یوٹیوب پہ دیکھیے، ایسی سی بھابھیوں نے جو وہ کیسٹیں بنائی، انہیں نوحوں پہ ڈانس کرتی تھی، انہیں نوحوں کی، ان کی طرز، ان کی دھن ایسی ہے کہ اس پہ وہ ڈانس کرتے ہوئے جو یوٹیوب پہ بنائی۔ یہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے، علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ عزاداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر عزاداری میں غنا شامل کر دیا جائے، موسیقی شامل کر دی جائے، گانے کی دھن شامل کر دی جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں تیزی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ آج محرم ایک تجارت گاہ بن گیا ہے، بجائے اس کے کہ عزا کا مہینہ ہو، تجارت کا مہینہ ہو گیا ہے۔ نوحہ خان وہ اپنی تجارت کر رہا ہے، خطبہ وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، ہر شخص اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جبکہ محرم عزا کا مہینہ ہے، اس میں عزاداری ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے بعض تو ایسے نوحہ خان ہیں جو باقاعدہ اپنا ریٹ نکالتے ہیں، ایک نوحے کا اتنے ہزار، اور ایک نوحہ خان جو اپنے انڈیا کا ہے جس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ بھائی میں ایک نوحے کا اتنا لوں گا، لیبر آپ کے ہوں گے۔ ہے یا نہیں ایسا؟ باقاعدہ یہ جملہ مشہور ہے کہ لیبر آپ، یعنی وہ ماتمداروں کو ماتمدار نہیں کہہ رہا ہے، لیبر کہہ رہا ہے۔ کتنی بڑی توہین کر رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ سب میں جوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے خرافات ادا سے کم ہو جائیں گے۔ جوان آگے بڑھے، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ صرف سرپرستی کرے، جوانوں کی ہمت
ان کو ہمت دے. جمع آگے بڑھے یہ خرافات. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ بقیہ باتیں جو ہے وہ کل اور بھی مجلس میں آنے والی تو ایک مجلس ہے انشاءاللہ. یہ ہم سمجھیں عزاداری اتنی اہم اور اتنی بڑی نعمت ہے، اور 2 مہینہ 8 دن آتے ہیں ویسے ہی گزر جاتے ہیں، صرف رسموں میں ہم ہنس کے رہ گئے اور اس کا اثر نہیں لے رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. خدا کی قدم، جس قوم میں 2 مہینے 8 دن ہوں وہ قوم ایسی مثالی قوم بن جائے کہ اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہر لحاظ سے. لیکن نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم صرف سنتے ہیں اور فرش ادا سے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سنا اس کان سے نکالا. سننے کے ہم عادی ہو گئے ہیں. اتنا سنایا گیا ہم کو کہ اب ہمارے کان بھی جو ہے وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. عزاداری سمجھنے کی چیز ہے. عزاداری اس سے عقل و شعور پیدا کیجیے، اس سے اپنے اندر فہم و ادراک پیدا کیجیے، اس کے ذریعے سے اپنے اندر بصیرت پیدا کیجیے. حسین بصیر انسان کا نام ہے. حسین نے کیوں حج کو عمرے سے بدلا؟ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو حج کو عمرے سے نہ بدلتا، حج ہی کرتا. لیکن حسین بابصیر انسان کا نام تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ حاجیوں کے بیش میں کچھ قاتل بھی آ رہے ہیں، اسی لیے حسین کو یہ منظور نہیں ہوا کہ میرا خون کعبے کے اندر بہے. حسین اگر کعبے میں قتل کر دی جاتے تو آج حسین کا قتل، ان کی شہادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی. حکومت یہ کہتی کبھی کسی سے ذاتی دشمنی ہوئی تھی، اس نے موقع پا کے جو ہے وہ حج کے درمیان مار دیا، خون ضائع ہو جاتا. مقصد جو تھا حسین کا وہ پامال ہو گیا. اس لیے حسین نے کیا کہا کہ نہیں، میں دشمن کو موقع نہیں دوں گا. حسین نے حج کو عمرے سے اللہ. اور اب یہ کارواں کربلا کی طرف جا رہا ہے کہ راستے میں ایک جگہ امام حسین نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے پہلو میں آپ کا جوان کڑیل جوان علی ساتھ ساتھ بابا کے چل رہے. امام کے گھوڑے پہ، وہ اپنے گھوڑے. امام نے جیسے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خلیفہ نے کہا بابا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پڑھتے جائیں گے. لیکن اس وقت یہ کلمہ استرجاع جو آپ نے پڑھا، اس کا کوئی خاص مقصد، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کہاں بیٹا ابھی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو میں نے ایک منادی کی ندا سنی، اور وہ آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلے والے، ان کے آگے آگے ان کی موت جا رہی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ چل رہے ہیں. جو سنا تھا علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہوتے؟ کہ ہم نہیں حق پہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اور جب یہ سنا تو علی اکبر نے کہا بابا تو پھر ہمیں موت سے کیا ہوگا؟ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ علی کو ہوگا. دادا کا یہ جملہ شاید علی کو یاد ہو کہ علی ابن ابی طالب کو موت سے خوف نہیں ہے،
علی ابن ابی طالب موت سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ جائے۔ علی ابن ابی طالب موت سے ویسے ہی پیار کرتا ہے، ویسے ہی انس کرتا ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے دستان، اس کا پوتا علی اکبر۔ بابا موت سے جو حق پہ ہیں، حق والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ اور قافلہ کربلا آج کی شب ہمیں پرسہ دینا ہے، اس کو لیلا کو، اس کے جوان فرزند، آج ہمیں پرسہ دینا ہے زینب کو، جس نے 18 سال علی اکبر کو کیا، آج ہمیں پرسہ دینا ہے حسین کو، وہ حسین کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میرے جوانوں، خدا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، خدا تمہیں محفوظ رکھے، لیکن حسین کا جوان کربلا میں کام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں علی اکبر سے کتنا حسین محبت کرتے۔ ایک تو وہ بیٹا تھا حسین کا، ایک باپ کو جو بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہ تو فطری محبت تھی، لیکن ایک اور وجہ ہے محبت کی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جب سے پیغمبر اس دنیا سے گئے تھے، حسین اپنے نانا کی زیارت نہیں کر پاتے، لیکن جب علی اکبر حسین کے گھر میں آئے ہیں اور حسین نے دیکھا یہ تو میرے نانا کی شبیہ ہے، تو حسین کے دل کو سکون مل گیا تھا، اور اپنے نانا کو جب بھی دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کی زیارت کر دیتے تھے۔ لہذا حسین کو علی اکبر سے محبت کا ایک سبب یہ تھا کہ علی اکبر نانا رسول سے مشابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب علی اکبر حسین سے اجازت کے لیے آتے ہیں، حسین نے اجازت دینے میں کوئی تاخیر نہیں کی ہے۔ جتنے بھی شہید حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے، امام نے تھوڑا بہت تاخیر کی ہے، لیکن جب علی اکبر، روایت کے جملے ہیں استاذنا فاذنا، علی اکبر نے اجازت طلب کی، فاذنا، حسین نے اجازت دے دی، ذرا بھی تاخیر نہیں کی ہے، بس اتنا کہا ہے کہ جاؤ خیمے میں اپنی پھوپھی سے رخصت کرو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں 18 سال چکیا پیس کے بعد۔ علی اکبر جاتے، بیویوں سے رخصت ہوتے، پھوپھی سے رخصت ہوتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، پیر آگے بڑھاتے تھے، لیکن پھر پیچھے سے کوئی کھینچ لیتا، خیمے کا پردہ پھر گر جاتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا۔ کسی نے میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا آخر بات کیا ہے، تو امیر کہتا ہے میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ حسین کا لال علی اکبر رخصت ہو کے اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنی پھوپھیوں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن جب یہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو کوئی بہن آ کے اس کے دامن کو تھام لیتی ہے، کبھی کوئی پھوپھی آ جاتی ہے، کبھی ماں آ جاتی ہے۔ اس طرح سے علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے۔ اور حبیب کہتا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے جوان میت بھرے گھر سے نکل رہی ہو۔ اجرکم اللہ۔ حسین کے قریب آئے علی اکبر، حسین نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، لیکن ایک مرتبہ حسین نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد، اے میرے معبود گواہ رہنا، اب جو تیری بارگاہ میں جا رہا ہے وہ تیرے رسول سے مشابہ تھا، رفتار میں گفتار میں۔ جب بھی حسین تیرے رسول کی زیارت
کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ عزادارو، حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ جوان لال ہے، حسین سے رخصت ہو رہا ہے، علی اکبر آگے آگے چلے، حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلے۔ حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلے۔ کچھ دور چلے تھے، علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا ضعیف باپ چلا رہا ہے، گھوڑے سے نیچے اترے گا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ عزادارو سن سکتے حسین نے کیا جواب دیا؟ ہر صاحب اولاد باپ سنے حسین نے کیا کہا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ حسین نے کہا کہ اچھا جاؤ علی اکبر، میں پیچھے نہیں آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تک سامنے ہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ گویا حسین چاہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک میں اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جاتے ہیں، جنگ شروع کی، نہ جانے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا لیلا کا لال کب تک۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان سے واپس آتے ہیں، بابا کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تشقت قتلونی، اے میرے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، اگر ایک قطرہ آب مل جاتا توجہ کیجئے گا۔ ہر صاحب اولاد باپ ہے، جب بھی کوئی بیٹا اپنے باپ سے کوئی فرمائش کرتا ہے تو باپ کوشش کرتا اپنے بیٹی کی فرمائش کو پورا کر دے۔ ہاں میرا غریب باپ کتنا مجبور تھا، بیٹے نے ایک قطرے آپ کا سوال کیا تھا، لیکن حسین نے سر جھکا لیا۔ حسین نے علی اکبر سے کیا کہا؟ بیٹا میرے قریب ہو، ہاتھ لسانت، اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ لو، اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو۔ علی اکبر آگے بڑھے، زبان کو بابا کے دہن میں رکھا، جیسے ہی بابا کے دہن میں رکھا زبان کو فوراً واپس نکال لیا۔ اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے ایک انگوٹھی اتار کے علی اکبر کے منہ میں رکھا، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، اب اپنے نانا کے ہاتھ سے کوثر کے جام سے سیراب ہونا۔ عزادارو علی اکبر پھر تو جنگ میں آ جاتے ہیں، میدان جنگ میں، اور اس کے بعد جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف مرہ ہے جس نے علی اکبر کے سینے پہ نشانہ رکھ کر اس طرح سے نیزے کا وار کیا ہے، لیکن نیزے کی نہیں، علی اکبر کے سینے میں دھرائی ہے۔ علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا۔ اب روایت کے جملے سن لیجئے کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے کو گھوڑے کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈال دیے، گھوڑا جدھر جا رہا ہے دشمن تلوار مار رہا ہے، نیزے مار رہا ہے۔ روایت کے جملے فقطعوا عربا عربا، علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور علی اکبر سے جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی یا علیک من السلام یا بتا، اے میرے بابا میرا آخری سلام لیجئے۔ اب تک جو بھی شہید پکارتا تھا وہ یہ کہتا تھا حسین میری مدد کو آؤ، لیکن علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کو آؤ، بلکہ کہا بابا آخری سلام، اس لیے کہ علی اکبر جانتا تھا میرے بابا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے مرنے سے بابا کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے گی، میرا بابا مجھ تک کیسے آئے گا۔ اسی لیے علی اکبر نے کہا بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا آخری سلام۔ حسین علی اکبر کی آواز سنتے ہی کمر پکڑ کے اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا علی یا علی، اے علی اکبر آواز دو تاکہ میں آواز کے سہارے تم تک پہنچ جاؤں، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ یا علی کی آواز لگا رہے ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ حسین نے جب کہ علی کو بلا رہے تھے یا اپنے علی کو بلا رہے تھے. آزادارو، ایک مرتبہ حسین ایک جوان کلی الجوان کے لاشے پہ پہنچتے ہیں. منظر کیا ہے؟ مقاتل لکھتے ہیں کہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. خدا نہ کرے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لاش بیٹے کے لاشے پہ اس طرح سے پہنچے. حسین علی اکبر کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مقاتل لکھتے ایک جملہ فوضا خدہ ولا خدہ. حسین نے اپنا منہ علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا، اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیے. آواز دیا بنیا افاف یا بنیا، اے میرے لال تیرے بعد یہ دنیا تاریخ ہو گئی ہے، اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہ رہا. عزادارو، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. حسین نے کہا بیٹا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو؟ علی اکبر بتانا نہیں چاہتے تھے کہ بوڑھا باپ ہے، یہ زخم نہیں دیکھ پائے گا. لیکن جب حسین نے اصرار کیا، کہا بابا کلیجے میں نیزے کھینی ہے، بہت درد ہو رہا ہے. حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا سینے سے اور ایک مرتبہ آستینیں الٹی. جب نہیں آواز دی ہو بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جوان کے سینے سے مرچی کا پھل نکالنا یہ حسین کا کام ہے. ایک مرتبہ حسین نے برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا، اب تو یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا تو خون کا فوارہ علی اکبر کی روح جسم سے نکل گئی. حسین بوڑھا باپ ہے، جوان میت ہے. ارے علی اکبر کے لاشے کو کچھ دور تو اٹھا کے چلے، لیکن لاشا جب سنبھلا نہ گیا، ایک مرتبہ لاشے کو زمین پہ رکھ دیا. خیمے کی طرف آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ اپنے بھیا علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے میں حسین کی مدد اور زیادہ توفیق حاصل دشمنان اسلام دشمنان جہاں جہاں بھی جس لباس میں جس نام سے ہدایت نہیں ہے تو ان پہ اپنا عذاب انہیں اس کو نابود کر دے، سازشوں کو ناکام کر دے. معبود افغانستان میں جو حالات ہیں جیسے طالبان کی معبود افغانستان میں جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کی جان مان عزت و معبود مقدس مقامات مراجع کرام کی حفاظت فرمائے. جمہوری اسلامی نام عراق معبود کے واسطہ محمد وعلی جتنے بھی تنظیمیں ہیں جو دین کے لیے تشیع کے لیے اسلام حقیقی کے لیے دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل سعودی عرب ان سب سے برسر بہتر ہیں. معبود نے نصرت و کامیابی اور فتح سے ہمکنار معبود کے واسطہ ہماری اس مختصر سی بات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. معبود کے واسطہ ہمارے مرحوم اس صاحب آزاد کے مرحوم جتنے بھی ہیں سب مومنین اس مجلس میں معبود ہیں، تمام مومنین مومنات کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. معبود کے واسطہ ہمارے امام کو تعجیل فرما
ہم سب کچھ لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصر مددگار میں شمار معبود جو واسطہ ہے محمد کا ہمیں ویسا آباد بنا جیسا ہمارا امام تمام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے معبود جو واسطہ ہے ہمارے گناہوں سے سرفلزر فرما ہماری کوتاہیوں سے چشمپوشی فرما معبود ہمیں ہماری نسلوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ محمد والے محمد